گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے. اب جو کیٹیگری نمبر 5 شروع ہو رہی ہے، اس کیٹیگری میں اور کیٹیگری نمبر 6 میں ایک فارمیٹ ہے، اور وہ ہے ایک آپ اور بس سامنے والا دوسرا بندہ. اللہ کا خوف، اللہ کی محبت مینیفیسٹ ہوگی میں اور میرے سامنے ایک اور انسان. 5ویں کیٹیگری جو ہے وہ ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ. وہ شخص جس کو منصب والا یعنی اسٹیٹس والا اور خوبصورت، منصب از اسٹیٹس، جمال از بیوٹی، جس مرد کو، کیونکہ یہاں سب بچیاں بیٹھی ہیں تو اب میں مرد کے اینگل سے بات نہیں کروں گی. اٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ ناؤ کہ ان تمام کیٹیگریز کے اندر ہم مردوں اور عورتوں دونوں کی کیٹیگریز کو پڑھ رہے ہیں. وہ عورت، وہ نوجوان عورت یا وہ عورت، اٹس رجل. کیا صرف یہاں پر یوتھ کی بات ہے یا یہ جنرل بات ہے؟ یہ جنرل بات ہے. ایک زمانہ تھا، اگر آپ کتابیں پڑھیں اس احادیث کے بارے میں تو علماء کہتے تھے کہ یہ اسپیسیفکلی یوتھ کا ذکر ہے. یس دیر از اے ڈسکرپشن آف یوتھ، ڈیفینیٹلی یہ یوتھ پر زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. لیکن آج جس معاشرے کا آپ اور میں حصہ ہیں، آج جس دنیا کا آپ اور میں حصہ ہیں، وہاں 70 سال کے انکل بھی افیئر کر رہے ہیں اور 65 سال کی آنٹی بھی افیئر میں انوالو ہیں، گھر میں اپنا شوہر ہونے کے باوجود. ایکسٹرا میرٹل افیئرز کے اندر کراچی، اسلام آباد، لاہور ٹاپ پوزیشنز آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں. سو یہ کیٹیگری سب پر اپلائی کرتی ہے. وہ عورت جس کو اسٹیٹس والا ہینڈسم مرد اپنی طرف اٹریکٹ کرے یا وہ اس کو انوائٹ کرے، اور وہ عورت کیا کہے؟ فقال انی اخاف اللہ، وہ کہے نہیں میں اس راستے پہ نہیں آؤں گی، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. یہ مرد اور عورت دونوں کی بات ہو رہی ہے. اور یہ کام، یہ جملہ کس کے منہ سے نکلے گا؟ انی اخاف اللہ. جائیے واپس کیٹیگری نمبر 2 پہ. وہ نوجوان جو انرجائز ہوا ہے عبادت کے ذریعے، اسی کے منہ سے یہ زبان سے یہ الفاظ نکل سکتے ہیں. ورنہ دنیا کیا سکھاتی ہے؟ تو کیا ہوا، وی آر جسٹ فرینڈس. اما آپ بہت ہی نیرو مائنڈیڈ ہیں. وی آر جسٹ فرینڈس. جسٹ فرینڈس کوئی چیز ہے؟ کیا نامحرم کے ساتھ دوستی کی اجازت اسلام دیتا ہے؟ اگر اجازت دیتا ہے گو اہیڈ، جائیے کیجیے دوستی. دوستی کی اجازت ہے، ہم یہی کہتے ہیں نا، وی آر جسٹ فرینڈس. اگر اسلام نامحرم کے ساتھ دوستی کی اجازت دیتا ہے، بات کرنا منع نہیں ہے. ایک ساتھ پڑھنا ہمارے بچوں کی مجبوری ہے، ایک ساتھ پروجیکٹس کرنا ہمارے بچوں کی مجبوری ہے. ورک پلیسز میں آپ کے شوہروں کا، آپ کے والد کا، آپ کے بھائی کا، آپ کے بیٹے کا عورتوں کے ساتھ کام کرنا ان کی مجبوری ہے. لیکن کیا اسلام ایک مرد کو اور ایک عورت کو دوستی کی اجازت دیتا ہے؟ جو ہمارا فیورٹ اسٹیٹمنٹ ہم کہتے ہیں وی آر جسٹ فرینڈس. از دیئر اینی گنجائش ان اسلام؟ اگر اسلام میں گنجائش نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہی ایک دوسرے کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیے. ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے. اگر میں اللہ کی بات نہیں مان رہی ہوں تو میں کس کی بات مان رہی ہوں؟ میں اپنے نفس کی بات مان رہی ہوں، میں شیطان کی بات مان رہی ہوں. قیامت کے دن یہی شیطان دھکا مار کے جائے گا مجھے. میں نے تھوڑی کہا تھا اس کو اللہ تعالیٰ میری بات مانے، میں نے تو صرف وسپر کیا تھا. شیطان ہاتھ پکڑ کے ہم سے غلطی نہیں کرواتا. شیطان آپ کو تھپک تھپک کے سلا نہیں دیتا، جا آپ کھڑی ہو جائیں اور شیطان کے بیٹھ جاؤ. شیطان صرف وسپر کرتا ہے پیچھے سے آگے، اور کانسٹنٹ وسپر کرتا رہتا ہے. آپ کی ول پاور ہوتی ہے جو آپ سے غلط کام کرواتی ہے، آپ کی ول پاور ہوتی ہے جو آپ سے نیکی کرواتی ہے. تو بتا دیا وہ نوجوان، یہ اس وقت آئے گی چیز جب آپ نوجوانی سے یا تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گرو ہوئے ہوں، یا کسی بڑے انکل اور بڑی آنٹی کو اگر یہ بیماری لگ گئی ہے. اس سوشل میڈیا نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا. ہمارے بچے بھی سوشل میڈیا سے بگڑے، پہلے اسکول سے بگڑے اور پھر اسکول کنٹینیو ہوا ہے آگے سوشل میڈیا پہ. اور ہمارے مرد اور ہماری عورتیں بھی سوشل میڈیا پر بگڑی ہیں. جہاں تک مجھے فیڈ بیک مل رہا ہے مرد زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، عورتیں پھر بھی وفادار ہیں اور لائل ہیں. سارا دن ہسبینڈ کے ہاتھ میں فون ہو اور اگر بیوی کوئی بات کہہ دے اور دیکھ بھی لے، اس کے بعد ہسبینڈ جو ہے وہ غصہ کرنے لگ جائے، دس از ون آف دا سائن ہی از انوالوڈ ان سم تھنگ رانگ موسٹ پروبیبلی. اور چیٹنگ سے بات شروع ہوتی ہے. تو کیا ہو گیا، ہم صرف چیٹ ہی تو کر رہے ہیں. کوئی لمٹ ہے؟ جس شہر میں آپ اور میں رہتے ہیں
اس شہر کے اندر اتنا فتنہ عام ہے، مردوں کے پارلر سے کھل ہی گئے، ہم سب کو پتا ہے. صرف آپ مینیکیور پیڈیکیور کرانے تو نہیں جاتی، انکل بھی تو جاتے ہیں، لڑکے بھی تو جاتے ہیں. مردوں کے پارلر میں، سلون میں پیڈیکیور کرنے کے لیے عورتیں موجود ہیں. معلوم ہے؟ کبھی جائیے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. اگر آپ کے ہسبینڈ جاتے ہیں تو اب لے کے مت جائیے گا ان کو، آئیں ذرا دیکھ کر آتے ہیں مردوں کے پارلر میں. اگر جاتے ہیں تو آپ بیٹھی ہو یہاں پہ اور میں پانی کے ٹب میں پانی ڈال کے آپ کے پیروں کو مساج کرنا شروع کروں تو آپ کو گدگدی شروع ہو جائے گی. اور ایک مرد کے پاؤں میں عورت بیٹھی مساج کر رہی ہے اور کہنا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اٹس اوکے. واٹ نیرو مائنڈیڈ ویمن. فرق کیوں نہیں پڑتا؟ وہیں سے فون نمبرز کراس ہوتے ہیں. پوچھے جا کے عورتوں سے. مجھے کیسے پتا چلا؟ الحمدللہ میرے ہسبینڈ نہیں جاتے پارلر. مجھے کیسے پتا چلا؟ ایسے ہی عورتوں نے بتایا مجھے کہ وہ جو پیڈیکیور کرتی تھی اس کے ساتھ انوالو ہے میرا شوہر. جب انسان انسانیت سے گرتا ہے اسفل سافلین، اتنا ہی گر جاتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ڈگنیٹی کے ساتھ بھی زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں گزار رہا. ہمیں اپنے بچوں کو تھامنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے اس وقت بگڑے ہوئے گھوڑے کی طرح بھاگ رہے ہیں. کبھی وائلڈ ہارس دیکھا کیسے بھاگتا ہے؟ مجھے بالکل وہ انالوجی یاد آتی ہے. آپ کوئی ڈاکیومنٹری دیکھیں جس میں جنگلی گھوڑا بھاگ رہا ہو اور اس کو ٹیم کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. جنگلی گھوڑے کو بائی دا وے ٹیم کیسے کرتے ہیں معلوم ہے؟ جو لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں وائلڈ ہارسز کو ٹیم کرنے کے لیے، پہلے تو وہ اس پر بیٹھتے ہیں، پھر کیسے ٹیم کرتے ہیں اس کو؟ کسی کو انداز ہے؟ سورہ عادیات پڑھیے. سورہ عادیات کی شروع کی 5 آیتوں میں کس کا ذکر ہے؟ گھوڑوں کا ہے نا. کسی نے اس کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے؟ چلیں اب اس وقت تو سورہ عادیات کی تفسیر کرنے کا ٹائم نہیں ہے. جنگلی گھوڑے کو ٹیم کیا جاتا ہے، اس پر بیٹھتا ہے رائڈر اور اس کی جو گردن کے بال ہوتے ہیں ان کو دبا کے پکڑ لیتا ہے. لگام تو ہوتی نہیں ہے نا اس کے اندر، رسی تو ڈلی ہوئی نہیں ہوتی، روپ نہیں ہوتی، تو اس کی گردن کے بالوں سے اس کو ٹیم کیا جاتا ہے. آئی ایم سو سوری فار بینگ سو کروڈ. سب بچیاں یہاں بیٹھی ہیں بٹ اٹس اے فیکٹ. ہماری یوتھ، ہمارا معاشرے کے نوجوان بچے جنگلی گھوڑوں کی طرح اس وقت معاشرے میں انٹریکشن کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا ان کا اچھا برا کیا ہے، ان کو نہیں پتا ان کی لمیٹیشنز کیا ہیں، ان کو نہیں پتا دین نے ان کے اوپر کہاں حدیں بٹھائی ہوئی ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، وفعلوا الزنا تھوڑی آتا ہے. لا تفعلوا الزنا، زنا مت کرنا، یہ تھوڑی آتا ہے. آتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا، ان دوستیوں میں انوالو مت ہوئیں جو الٹیمیٹلی آپ کو زنا کی طرف لے جائیں گے. اور پلیز میں سب بچیوں سے کہہ رہی ہوں، آنکھیں کھولیں. آپ اپنے کسی کلاس فیلو کے لیے فیلنگز نہیں رکھتی ہوں گی، آئی ایم 100% شیور. میں بھی عورت ہوں، اس لیے کہ عورتوں کا دماغ صرف سیکشول ارج پر نہیں جاتا. ہم نے سورہ یاسین میں اس کو بہت تفصیل سے پڑھا تھا. اگر آپ میں سے کوئی سن رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا. عورتیں ملٹی ڈائمینشنز میں سوچتی ہیں. جب یہ عورتوں کی جنت بھی صرف ہورون ٹائپ چیز کے لیے فکس نہیں ہے، عورتوں کی جنت ان لمیٹڈ ہے. عورتیں کئی اینگل سے سوچتی ہیں. عورت جب کسی مرد کو دیکھتی ہے، لڑکے کو دیکھتی ہے، تو اس کو کوئی سیکشول ارج ہر دفعہ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے لیکن ہر دفعہ نہیں ہوتا. بٹ اے مین، when a man will see a beautiful woman or not a beautiful woman, any woman, اس کے دماغ میں صرف لسٹ ہوتا ہے، اس کا سیکشول ارج اسٹرانگ ہے. مت کسی انسان کے ہاتھ اپنے آپ کو کھلونا بنائیے. آپ کی عزت آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ایک عورت کی عزت، اس کی ڈگنیٹی، اس کا مسلمان گیٹ اپ، اس کی مسلم آئیڈینٹی اس کا سب سے بڑا زیور ہے. آپ اور میں اسکول کالجز کے اندر، یہاں بچیاں بیٹھی اس لیے میں زیادہ بات کر رہی ہوں، اسکول کالجز کے اندر، اور بڑی آنٹیز بھی سن لیں، کزنز ہوتے ہیں، کزنز کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں، آپ کیسی ہیں؟ اور آپا فرما رہی ہیں ہاں بھائی بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ جب اب میں اپنی بیٹی کو منع کر رہی ہوں کہ نامحرم کو ٹچ نہیں کر سکتے، تو میں اپنے کزن کو ٹچ نہیں کر سکتی، چاہے وہ عمر میں مجھ سے 20 سال چھوٹا ہو. اگر وہ بالغ ہے میں نہیں ٹچ کر سکتی اس کو.
نامحرم کو ٹچ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا مفہوم آتا ہے؟ بہتر ہے تمہارے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ تم کسی نامحرم کو ٹچ کرو. اور سب کو ایجوکیشن میں پڑھنے والی بچیاں کیسے بیٹھتے ہیں اسکولز کے اندر؟ ہم لوگ تھائی سے تھائی ٹچ کر رہی ہے. پکچرز جب کھینچ رہے ہیں چپک کے ہم ساتھ کھڑے ہیں, شولڈر سے شولڈر ملا کر کھڑے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہوتا, ڈر نہیں لگتا, موت نہیں آئے گی, فرشتے موجود نہیں ہیں گواہی لکھنے کے لیے. تو پھر اس کیٹیگری کے اندر تو آپ اور میں نہیں آ سکتے. اور یاد رکھیے جو اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا, جو نامحرم کا احساس نہیں کرتا اور اپنے آپ کو محرم نامحرم کی تمیز کے بغیر رکھتا ہے, وہ ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آ سکتا. بھول جائیں, امپاسبل. آپ کہیں ہاں تو کیا ہو گیا اگر نامحرم میرے دوست ہیں تو میں فلاں سے اللہ کی خاطر محبت بھی تو کرتی ہوں. اٹس اے کمپلیٹ پیکج. اٹس ناٹ لائک دس کہ ایک صفت میرے اندر اور باقی صفات میرے اندر نہ ہوں. اٹس اے کمپلیٹ پیکج. سوچئے, اٹس اے فوڈ فار تھاٹ. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے